پاک جو ہے یہ بھی عبادت میں سے عام ترین عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بندہ مومن کے چہرے پر نور، زندگی میں برکت، گھر میں خیر، دنیا اور آخرت کی بلائیاں مصیبت، اور جتنا بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ کم ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں ایسے عاشق بنائے جن کی زندگیاں درود و سلام سے بھری ہوئی ہیں۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شب معراج حاضر ہوئے۔ آپ نے بارگاہ قدس میں یہ التجا کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری ساری بدنی عبادتیں، ریاضتیں، مالی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ میرا ہر کام مالک تیری رضا کے لیے ہے۔ کہ یہ اخلاص ہے، اور حضور سے بڑھ کر اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی مخلص نہیں ہے۔ جب اس محبت اور درد کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا تو رب اتنا راضی ہوا اور خوش ہوا کہ رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب، جس اخلاص سے تو نے یہ سارے کام سر انجام دیے، میری بھی سلامتیوں کا رخ، رحمتوں اور برکتوں کا رخ تیری ذات کے لیے۔ میں کیوں نہ سلام عقیدت پیش کروں اپنے آقا کی بارگاہ میں، جنہوں نے اس لمحے جب دیکھا اللہ نے عزتوں کے دروازے میرے لیے کھول دیے، وہ آقا ہمیں بھولے نہیں بلکہ وہاں ہمیں بھی شامل کر دیا، اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کی صدائیں لگا دی۔ یا اللہ مجھ پر تو تیرا سلام، تیری رحمت، تیری برکت ہے ہی، میں تیرا محبوب یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کی جتنے صالح لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ تیری ان برکتوں اور عزتوں میں شامل ہو سکیں۔ دوستو، زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا دن میں 5 دفعہ۔ اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں
یا یہ آیت درود ہے پڑھی جائے اس وقت آپ پر درود و سلام پڑھنا سننے والوں پر واجب ہو جاتا ہے، اور بار بار پڑھنا یہ تو عاشقوں کا وظیفہ تھا بھی ہے بھی اور قیامت تک رہے گا۔ حضور کو نور شافع الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید بن عائشہ کہتے ہیں حاضر ہوئے، اور یہ حضور کی امت کے واحد صحابی ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں، جن کا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے میں ہے۔ آج جو ہم نے 22واں پارہ نماز تراویح میں سنا ہے اس کے اندر ہی اس کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کسی اور صحابی کا ذکر چاہے اس کا تعلق جماعت صحابہ سے ہو یا جماعت آل بیت اطہار سے ہو، صحابہ کبار میں سے ہو یا حضور کے خانوادے سے ہو، کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے اس ایک صحابی کے، جبکہ یہ ہیں بھی غلام۔ اس نام آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ جو ہم سب کی پہلی ماں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا ذکر آپ نے پچھلے جمعہ مبارک کی خطبہ میں سماعت کیا، ان سے حضور نے عقد فرمایا، تو ان کے غلاموں میں حضرت زید بھی تھے، انہوں نے جس طرح مال حضور کو پیش کر دیا تھا اسی طرح یہ غلام بھی حضور کو دے دیا۔ ان کے گھر والے آئے، کچھ رشتہ دار مکہ میں پہنچے، پتہ چلا کہ ہمارا بچہ حضور علیہ السلام کے پاس ہے، تو انہوں نے آ کر حضور سے تقاضا کیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ دور جاہلیت میں لوگوں کے بچے اٹھا کر بیچ دیا کرتے تھے، جس طرح آج کل کچھ گروہ لوگوں کے گردے نکال کر بیچتے تھے یا مختلف قسم کے اغوا کے پروگرام کرتے ہیں، تو دور جاہلیت میں بھی یہی بات تھی۔ کافی عرصے کے بعد گھر والے آئے اور حضور سے یہ گزارش کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس کے بدلے آپ مال لینا چاہیں تو ہم آپ کو منہ بولا مال بھی دے سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی سے میں دنیا لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے تشریف لایا، اور اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کا قاسم بنا کے لے گیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اب اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، آپ کے بچے کو بلا لیتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بلا کسی معاوضے اور مال کے میں اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی یہی غلام ہیں، اس طرح مردوں میں صدیق اکبر ہے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، بچوں میں مولا علی ہے، اسی طرح غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب ان کو بلایا گیا، اب بچھڑا ہوا باپ بھی سامنے بیٹھا ہے، چچا بھی بیٹھا ہے، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں زید
تیری ماں تیری جدائی میں تڑپ رہی ہے، اور حضور نے یہ اختیار تجھے دیا ہے، اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ چل، اپنے خاندان میں اپنی ماں کی شفقتوں میں، اپنی ماں کی محبتوں میں، اپنے گھر والوں کے حصار میں، تو ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ سیرت حضرت زید بن حارثہ میں آتا ہے کہ آپ رو پڑے اور آپ نے اپنے باپ اور آنے والے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں سارے رشتے تو چھوڑ سکتا ہوں، جو محبت ہے، جو پیار مجھے حضور کے قرب سے ملا ہے، میں حضور کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے ایک چوراہے پر، ایک بندے نے حضور کو سلام کیا، حضور نے اس کے جواب دیا، اور آنے والے اعرابی دیہاتی سے پوچھا کہ مجھ کو سلام کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے؟ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے اللہ کے نور کی تم پر بارش ہو رہی ہے۔ وہ اعرابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے میں آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ تجھ پر اللہ اپنے نور کی بارش فرمائے۔ درود و سلام پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جس دور میں میں اور آپ بیٹھے ہیں بندے کے پاس فرض نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے کیا ٹائم نکالنا چاہیے، ضرور اس پر ٹائم دینا چاہیے، اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں بے پناہ اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں موقع ملے وہاں ضرور درود و سلام پڑھیں، اس سے بہتر بندے کے لیے اور کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ نے جس نبی کے صدقے سے ہمیں یہ جسمانی، گھریلو، معاشرتی نعمتوں سے نوازا ہے تاکہ اللہ کی وہ نعمتیں ہم پر برقرار بھی رہیں، ان کا شکر بھی ادا ہوتا رہے، اور بندہ قیامت کے دن جہاں ایمان کی دولت سے اللہ کی بارگاہ سے سرخرو ہو جائے، اسی کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر بھی بندہ حضور کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام پر 40,000 مرتبہ درود و سلام پڑھتے تھے، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، بتاتے نہیں تھے، تنہائی میں انفرادی طور پر راتوں کو اٹھ کر آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ عزتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے، آمین۔